اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان 7 دہائیوں تک اپنی کمیونٹی سمیت دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں مصروف رہے۔ وصیت کے مطابق پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام مقرر۔ ایک امام، ایک پرنس، ایک بزنس مین، ایک فلینتھراپسٹ، ایک ہیومنسٹ۔ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد پرنس کریم آغا خان اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ VLC پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ پرنس کریم آغا خان پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں انتقال کر گئے۔ اسماعیلی کمیونٹی کی امامت کے دیوان نے اپنے بیان میں 88 برس عمر کے روحانی پیشوا مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فلاحی تنظیم آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے بھی ان کی وفات کی تصدیق کر دی ہے، اور سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں پرسکون طریقے سے چل بسے۔ انتقال کے وقت پرنس کریم آغا خان کے 3 بیٹے رحیم آغا خان، علی محمد آغا خان اور حسین آغا خان، جبکہ ایک بیٹی زہرا آغا خان ان کے پاس موجود تھیں۔ مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کی نماز جنازہ لزبن میں ہی ادا کی جائے گی۔ اعلان کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ، جماعت کے سینئر لیڈر اور امامت انسٹیٹیوشنز کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ روایات کے تحت ان کے جانشین یعنی اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں حاضر امام کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں پرنس رحیم آغا خان کو اسماعیلی کمیونٹی کا 50واں امام نامزد کیا ہے۔ اس بات کا اعلان امام کی فیملی اور جماعت کے سینئر ممبران کے سامنے پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں کیا گیا۔ یوں اب پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان 12 اکتوبر 1971 کو پیدا ہوئے۔ وہ شہزادہ کریم آغا خان چہارم اور ان کی اہلیہ شہزادی سلیمہ کے بڑے بیٹے تھے۔ شہزادہ رحیم آغا خان نے سابق امریکی فیشن ماڈل کینڈس پیئرس سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے ہیں۔ شہزادہ رحیم کا اپنے والد کی جانب سے قائم کردہ فلاحی اداروں اور تنظیموں سے گہرا تعلق ہے۔ آئیے اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں مرحوم پرنس کریم آغا خان کی شخصیت پر۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرنس کریم آغا خان کو ان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے تاریخی روایات کے برعکس بیٹے کی جگہ جانشین مقرر کر دیا تھا، اور سر سلطان محمد آغا خان سوئم کی آخری وصیت کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے بہترین مفاد میں یہ ہوگا کہ میرا جانشین کوئی ایسا نوجوان ہو جس کی پرورش اور تربیت حالیہ برسوں میں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہوئی ہو، اور جو امام کے منصب کو ایک نیا رخ دینے کا اہل ہو۔ اسی وجہ سے اگرچہ وہ میرا براہ راست وارث نہیں ہے، میں اپنے پوتے کریم کو، جو میرے بیٹے علی کا بیٹا ہے، آغا خان کا خطاب استعمال کرنے کا حق دیتا ہوں، اور اپنے تمام پیروکاروں کا امام اور پیر مقرر کرتا ہوں۔ یہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرنس کریم آغا خان کے دادا اسماعیلی مسلم فرقے کے 48ویں امام سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے، جو نومبر 1877 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کی وفات پر محض 8 برس کی عمر میں اپنی کمیونٹی کی امامت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ وہ ایک عظیم سیاستدان اور مدبر تھے، جنہوں نے مسلم لیگ کی تاسیس اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں بھی بڑا فعال کردار ادا کیا تھا۔ وہ سن 1907 سے سن 1913 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1930 کی دہائی میں انہوں نے لندن میں منعقد ہونے والی گول میز کانفرنسوں میں مسلمانان بر صغیر کی نمائندگی بھی کی۔
انہیں اپنی سیاسی بصیرت اور اعلیٰ تدبر کی وجہ سے دنیا بھر میں بے انتہا احترام اور مقبولیت حاصل تھی۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں فلاحی منصوبوں کی بنیاد رکھی، جبکہ اپنی کمیونٹی کی بہبود کے لیے بھی کارہائے نمایاں ادا کیے۔ 1937 میں انہیں لیگ آف نیشنز کے جنرل اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم نے 11 جولائی 1957 کو وفات پائی اور مصر میں دریائے نیل کے کنارے اسوان کے مقام پر آسودہ خاک ہوئے۔ آئیے اب ذرا دوبارہ جاتے ہیں پرنس کریم آغا خان کی جانب، جنہوں نے اپنے دادا کی وصیت کے مطابق 1957 میں امامت کا منصب سنبھالا اور اس وقت ان کی عمر محض 20 برس کی تھی اور وہ ابھی ہارورڈ یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری لے رہے تھے۔ کریم آغا خان تقریباً 7 دہائیوں تک اسماعیلی شیعہ برادری کے امام رہے۔ پرنس کریم آغا خان آغا خانی یا اسماعیلی مسلمانوں کے 49ویں امام تھے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے گئے۔ اس موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھی۔ کراچی میں ان کی رسم تخت نشینی 23 جنوری سن 1958 کو ادا کی گئی تھی، جس میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے علاوہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسماعیلی فرقے کو اہل تشیع کی ایک شاخ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ فرق کچھ یوں ہے کہ اثنا عشری اہل تشیع مسلمانوں کے برعکس اسماعیلی شیعہ مسلم کمیونٹی کے ماننے والے امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل بن جعفر کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں، ان کو اپنے 7ویں امام کا درجہ دیتے ہیں، جن کی وفات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ اثنا عشری اہل تشیع امام جعفر صادق کے بعد ان کے دوسرے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل ہیں۔ تو اس طریقے سے اہل تشیع اور اسماعیلی فرقے میں 7ویں امام کے بعد امامت میں فرق آ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اسماعیلی فرقے کی آبادی 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جن میں پاکستان میں مقیم لاکھوں افراد کی آبادی سمیت بھارت، افغانستان اور افریقہ میں بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ اب آئیے ذرا دوبارہ اپنے اصل موضوع یعنی پرنس کریم آغا خان کی زندگی کی جانب آ جاتے ہیں اور ان کی خدمات کی جانب آ جاتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کو نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا بہت عقیدت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وہ خاص طور پر اپنے فلاحی کاموں اور مفاد عامہ کے لیے قائم کیے گئے اداروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ پرنس کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ انہیں برطانیہ اور فرانس سمیت متعدد ممالک نے اپنی شہریت دی تھی، تاہم انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت فرانس میں گزارا۔ عرب پتی پرنس کریم آغا خان نے ایک شاہانہ زندگی گزاری۔ فوربس میگزین کے مطابق 2008 میں ان کی دولت کا تخمینہ $1 ارب لگایا گیا تھا۔ انہوں نے وراثت میں ملی دولت کو یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل سمیت مختلف کاروباروں میں سرمایہ کاری کر کے بڑھایا تھا۔ شہزادہ کریم آغا خان کو گھوڑے پالنے اور گھوڑوں کی دوڑ کا بہت شوق تھا۔ وہ برطانیہ، فرانس اور آئرلینڈ میں ریس کے گھوڑوں کے ایک سرکردہ مالک اور بریڈر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنس کریم آغا خان اسکیئنگ کے بھی شوقین تھے اور 1964 میں ونٹر اولمپکس میں بھی حصہ لے چکے تھے۔ انہوں نے دنیا بھر میں متعدد تاریخی اسلامی تعمیرات کو بحال کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ وہ بہاماز میں ایک نجی جزیرے، ایک لگژری کشتی اور ایک نجی طیارے کے مالک بھی تھے۔ پرنس کی نجی زندگی پر نظر ڈالیں تو پرنس کریم آغا خان نے 1969 میں ایک انگریزی خاتون سیلی کروکر سے شادی کی، جن کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا، جن سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرا آغا خان،
رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ شادی کے 26 سال بعد 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ 1998 میں پرنس کریم آغا خان نے دوسری شادی جرمن شہزادی سے کی، جن کا اسلامی نام انارا رکھا گیا۔ ان سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد 2011 میں ان کی انارا سے بھی طلاق ہو گئی۔ پرنس کریم آغا خان کو دنیا بھر میں ممتاز مقام دلانے میں ان کی فلاحی خدمات کا بڑا عمل دخل ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی زندگی پسماندہ طبقات کی زندگیوں میں بہتری لانے میں صرف کی۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہتے تھے کہ اسلام ایک دوسرے سے ہمدردی، برداشت اور انسانی عظمت کا مذہب ہے۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں کے مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا، جن کی نگرانی شہزادہ کریم آغا خان خود کرتے تھے۔ دنیا کے 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فائنینسنگ شامل ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں، خصوصاً ایشیا اور افریقہ میں فلاحی اقدامات کیے۔ یہ اقدامات زیادہ تر تعلیم، صحت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں تھے۔ صرف 2023 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے 58 ملین پاؤنڈز وقف کیے تھے۔ پرنس کریم آغا خان نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے بھی آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا تھا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی۔ اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی آرکیٹیکچرل فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں آغا خان پروگرام برائے اسلامک آرکیٹیکچر کی بنیاد رکھی، جبکہ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سمیت متعدد اداروں میں نئے تعلیمی پروگرام شروع کروائے۔ پرنس کریم آغا خان کو مختلف ممالک نے متعدد اعزازات اور خطابات سے بھی نوازا۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور دنیا کی 19 بہترین یونیورسٹیز نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کی۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے گراں قدر خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں نشان پاکستان اور نشان امتیاز کے اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ برطانیہ کی جانب سے ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز دیا گیا۔ انہیں کینیڈا کی اعزازی شہریت اور امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ بھی دی گئی تھی۔ پرنس کریم آغا خان کی وفات پر برطانیہ کے کنگ چارلز نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیریس نے انہیں پریشان حال دنیا میں امن، رواداری اور ہمدردی کی علامت قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پرنس کریم آغا خان کو دورس نظر رکھنے والا ایماندار، سخی اور اہم رہنما قرار دیا، جنہوں نے غربت کے خاتمے، صحت کی دیکھ بھال اور صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے انتھک کاوشیں کی۔ پرنس کریم آغا خان کے جانے سے خلا رہ جائے گا۔ پرنس کریم آغا خان یقینی طور پر ایک بڑی شخصیت، ہمہ جہت شخصیت اور خصوصی طور پر انسانیت کے لیے ان کے کیے گئے کام، ان کے ویلفیئر نیٹ ورکس کے کیے گئے کام، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے ان کے بزنس انڈیورز ہوں، جہاں پر کہ بہت سے لوگوں کو نہ صرف کہ نوکریاں دی گئیں، بلکہ ان کی ایولیوشن، ان کی گروتھ، پوری دنیا میں امن کے لیے جو انہوں نے کام کیے، میرے خیال میں ایک خلا رہ جائے گا، اور ان کو یقینی طور پر ان تمام خدمات کی وجہ سے جو کہ ان کی انسانیت کے لیے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ تمام اسماعیلی کمیونٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عطا کرے اور ہماری
آپ کے اس دکھ میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. ہماری کنڈولنس کائنڈلی ایکسیپٹ کیجیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے پرنس آغا خان پنجم بہت بڑا ٹاسک ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر اس طریقے سے چل سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابیاں عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.